اب بات انہوں نے کی ہے پہلے نمبر پہ میں توحید پہ بات کروں گا، پھر اہل بیت پہ، پھر امامت کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مان گئے ہو کہ امامت کا درجہ تمہارے ہاں اہل بیت سے نیچے ہے۔ آپ جس طرح مجھے کہہ رہے ہو کہ پہلے نمبر پہ توحید کے اوپر بات ہوگی، کیا آپ کے ہاں اماموں کا ماننا اور بیوی اہل بیت ہے نہ ماننا، کیا یہ تمہارے ہاں امامت سے اعلیٰ درجے کا ہے؟ جس طرح تم اگرچہ امامت کو اعلیٰ درجے کا مانتے ہو، لیکن دوسرے نمبر پہ اہل بیت کے اوپر تم بات کرنا چاہ رہے ہو۔ کیوں بھاگ رہے ہو بھائی تم اپنے عقیدہ امامت سے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہم نے جعفر کاظمی کو یہ موضوع مناظرہ اور یہ شرائط میں نے بھی بھیجی ہوئی ہیں، شاہد انصاری صاحب نے بھی بھیجی ہوئی ہیں، اور ہماری یہ بات اس کے ساتھ طے شدہ ہے۔ یا تو جعفر انصاری کو اپنے پینل سے نکال دو اور اس کو جھوٹا کہہ دو اور اس کو غلط کہہ دو، باہر نکال پھینکو، اور اگر آپ نے ان کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے تو اس کی بات کو قبول کرو اور تسلیم کرو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے شروع میں پوچھا اہل بیت پر کیوں نہیں کر رہے، میں تم سے پوچھتا ہوں تم عقیدہ امامت پر کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کہتے ہو کہ میرا اہل بیت پہ تخصص ہے، میں کہتا ہوں تیرا امامت کے موضوع پہ تخصص ہے، تم عقیدہ امامت کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اپنے عقیدہ امامت پر آؤ نا۔ تم کہتے ہو شرائط لکھی ہوئی میں نے مان لی ہیں، جناب ان شرائط کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے موضوع مناظرہ بھی لکھا ہوا تھا، آپ اس کے بارے میں بات کرو۔ اور جو آپ بات کر رہے ہو ہندو کا رب ایسا ہے، مشرکوں کا رب ایسا ہے، یہودیوں کا رب ایسا ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہو، میں بھی تمہارے عقیدہ امامت کے بارے میں بتا دوں گا تمہارا امام کیسا ہے۔ تمہارے نزدیک امامت کی جو شرائط ہیں وہ تو رب سے بڑھ کر ہیں، تمہارا عقیدہ امامت کفریہ شرکیہ عقیدہ امامت بن جاتا ہے، اور تمہارا عقیدہ امامت بھی توحید کے خلاف ہے۔ ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں پہلے عقیدہ امامت پر آئیں، ہم تمہیں بتائیں گے تم رب کے بھی گستاخ ہو، نبیوں کے بھی گستاخ ہو، صحابہ کے بھی گستاخ ہو، اہل بیت کے بھی گستاخ ہو، اور اماموں کے بھی گستاخ ہو۔ تم ہمارے سامنے پہلے اس عنوان پر بات کرو، عقیدہ امامت پر، تاکہ تمہاری عقیدہ توحید والی بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ تم رب کو عالم الغیب مانتے ہو یا اماموں کو عالم الغیب مانتے ہو، تم رب کے اختیارات زیادہ مانتے ہو یا اماموں کے اختیارات زیادہ مانتے ہو، تمہارے نزدیک رب تعالیٰ کا اقتدار زیادہ ہے یا اماموں کا اقتدار زیادہ ہے، تمہارے نزدیک امامت کے پاس زیادہ اختیارات ہیں یا رب تعالیٰ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں۔ یہ بھی تمہارا عقیدہ توحید بھی اس کے اندر آئے گا۔ مسئلہ امامت پر پہلے بات کرو، اس میں تمہارا عقیدہ توحید بھی آئے گا، عقیدہ رسالت بھی آئے گا، عقیدہ امامت بھی آئے گا، عقیدہ اہل بیت بھی آئے گا، توہین اہل بیت بھی آئے گا، یہ سارا کچھ آئے گا۔ اس وجہ سے آج ہم نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا، آپ ہمارے عنوان پہ طے کریں اور عقیدہ امامت پہ تشریف لائیں۔ اوکے آپ کے 3 منٹ ختم ہے، اب میری باری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میرے سارے ادعا صحیح ہیں، ان کے رب میں اور کرشنا میں اگر کوئی